السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 سے اور آیت نمبر 82 تک کا سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنا پارہ نمبر 6 ہم مکمل کر لیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو. ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. انہ، تحقیق من یشرک باللہ، جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے حرام کر دی اس پر جنت. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے تین میں سے. وما من الہ، اور نہیں کوئی معبود الا مگر الہ واحد، معبود ایک. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے عما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم، عذاب دردناک. افلا یتوبون الی اللہ، کیا پھر نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور نہ وہ اس سے استغفار کرتے. واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا مگر رسول، ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول. و امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں. کانا یاکلان الطعام، تھے وہ دونوں کھاتے کھانا. انظر، دیکھیے. کیفا، کیسے. نبینو، ہم بیان کرتے ہیں. لہم الآیات، ان کے لیے نشانیاں. ثم منظور، پہ دیکھیے. انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. قل، کہہ دیجیے. تعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ما لا یملک لکم، ایسی چیز کی جو نہیں اختیار رکھتی تمہارے لیے. ضرا ولا نفعا، نقصان کا اور نہ نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. قل، کہہ دیجیے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق کی، نہ حق. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو. اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی. قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے اس سے پہلے. واضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو. وضلوا، اور وہ بہک گئے. عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے. لعن الذین کفروا، لعنت کی گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، یا بازبان داؤد. وعیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم. ذالکہ، یہ بما باسبب اس کے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزر جاتے. کانوا لا یتناہون عن منکر،
نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے برے کام سے، فعلوہ کہ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو تھے وہ کرتے. ذرا آپ دیکھیں گے کثیرا منہم بہتوں کو ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. لبئس البتہ برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا، لہم انفسہم ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ علیہم لیکن ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی کی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، متخذوہم تو نہ وہ بناتے ان کو اولیاء دوست، ولیکن اکثر کثیرا منہم فاسقون لیکن زیادہ لوگ ان میں سے فاسق ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ یقیناً آپ پائیں گے سخت ترین سب لوگوں سے، عداوۃ من العداوۃ للذین عداوت میں ان لوگوں کے لیے جو آمنوا الیہود ایمان لائے یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، ولتجدن اور یقیناً آپ پائیں گے اقربہم قریب ترین ان سب سے، مودتاً دوستی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، الذین ان کو جنہوں نے قالوا کہا انا نصارى بے شک ہم نصارى ہیں، ذالک یہ بھی انا اس سبب سے کہ بے شک منہم کچھ ان میں سے قسیسین پڑھے ہوئے ہیں یا علماء ہیں، ورہبانا اور کچھ زاہد ہیں یا راہب ہیں، وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے. یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ان آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں عیسائیوں کے مختلف فرقوں نے مختلف عقائد ان کے بارے میں گھڑ رکھے تھے. عیسائی جو تھے کچھ انہیں عقیدہ تثلیث کا جز یا 3 خداؤں میں کا ایک مانتے. عقیدہ تثلیث یعنی وہ 3 خدا شمار کیا کرتے تھے کہ رب جو ہیں وہ 3 ہیں. کون کون سے وہ بھی آگے ہم سمجھتے ہیں. کچھ سے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کیا ہے اور اللہ ہی کا مظہر ہے. یعنی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے کبھی اور کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیا کرتے. لہذا یعنی ان تینوں اقوال کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے بیان کرتے اور مختلف طریقے سے الوہیت کے بارے میں، الوہیت مسیح کا ان کا عقیدہ تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا ہیں یہ عقیدہ رکھا کرتے. یعنی آسان الفاظ میں ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کے تقریباً جتنے بھی فرقے تھے وہ کسی نہ کسی رنگ میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو خود کہا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے. یعنی وہ تو خود ایسے تھے جو اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا بندہ ہوں. اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا اور جو شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا. لہذا تھوڑی سی عقل کا استعمال کرو اور جس طرح سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ خود اللہ کے بندے ہیں انہیں معبود قرار دینے لگے ہو. اللہ نے بتا دیا جو شخص بھی کسی کو اللہ کا شریک بنانا چاہے گا اسے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار.
کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا، شریک کیا، تو وہ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی نہ بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اس دن انہیں بچانے کو آئیں گے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو شرک آیا، اس سے مراد شرک کی تمام اقسام ہیں، تمام طریقے ہیں، تمام نوعیت کا شرک ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر دیا گیا ہے تو تبھی ہم مشرک کہلائیں گے، اگر ہم باقی شرک کریں گے تو ہم مشرک نہیں کہلائیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ شرک جس بھی نوعیت کا ہوگا جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے، ہم بھی طرح طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ ہر عقیدے کا خراب انسان، ہر شریک ٹھہرانے والا اللہ کے ساتھ یہ بات جان لے، اللہ سب کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا وہ یہ بات جان لے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہٰذا مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے جس میں وہ جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کے عقائد سے بچائے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، جو وہ لوگ کہا کرتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اب دیکھیے جو انجیل ہے اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان ہی کی حیثیت سے پیش کیا اپنی قوم کے سامنے، تمام لوگوں کو یہ بات بتاتے رہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن جب چوتھی صدی آئی، چوتھی صدی عیسوی میں جو عقیدہ تثلیث ہے، یعنی تین میں کا تیسرا اللہ کو قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دینا اور اس کے علاوہ الوہیت مسیحی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دینا، یہ چوتھی صدی عیسوی میں یہ طریقہ رائج ہوا۔ لہذا اس وقت بھی شرک کی مختلف صورتیں تھیں۔ آج مسلمان بھی جو کہنے کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ بھی شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ قرار دے رہے ہوتے، یہ بھی شرک ہے۔ لہذا انبیاء کے متعلق ایسے نظریات، چاہے وہ ان کی عقیدت و محبت میں ہی کیوں نہ ہو، کہ جن عقائد اور نظریات کی بنا پر وہ انبیاء کرام اس مقام تک پہنچ جائیں جو اللہ کا مقام ہے، وہ صریح شرک کہلائے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کہیں کافر قرار دیا تو کہیں مشرک قرار دیا جو انبیاء کرام کے اندر وہ صفات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے اندر ہیں، چاہے وہ پہلے کے انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ہم کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ اللہ کو ان میں حلول کر دیا گیا ہے، یا معبودیت کا کچھ حصہ ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام شرک عقائد ہیں جس سے اللہ سختی کے ساتھ منع فرما رہے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کیا قرار دے رہے ہیں؟ کہیں کافر تو کہیں مشرک۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تو یہ بات جان لیں اچھی طریقے سے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ انہیں دکھ دینے والا عذاب ضرور دے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، شرکیہ عقائد میں ملوث ہیں، وہ اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر لیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، کہیں ایسا نہ ہو بالکل موت ان کے پاس آ جائیں اور وہ شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر ان کا یہ عمل جو ہے وہ ان کے لیے ان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے
جہنم کو ان کے لیے تیار کر دیا جائے گا ان کے اس عمل کی بنا پر، اور جنت کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ دیکھیے یہ لوگ کدھر سے بھٹکائے جا رہے ہیں۔ اللہ جگہ جگہ پہ یہ بات بتا رہے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، انہیں الوہیت کے مقام پر سرفراز نہ فرماؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو اپنی امت کو اہم وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لہذا کسی بھی نبی کو اللہ کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینا یہ شدید ترین شرک میں شامل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، ان کی والدہ راست باز تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے جو ہے وہ قائل ہیں، اللہ ان کی تردید فرما رہے ہیں اور تین واضح دلائل یہاں پر پیش فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں جو دلیل پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، کیونکہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، اور ان سے پہلے کئی رسول ایسے گزر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے ہیں، جس طرح کے وہ رسول آئے اور چلے گئے اسی طرح یہ رسول بھی آئے اور یہ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہی اور ہمیشہ رہی، لہذا جو چیز جو ذات حادث ہو، جو ہمیشہ والی نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں، تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، ادھر ہی اللہ نے پیش کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ ابن مریم، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی الوہیت کے قائل تھے۔ اللہ اس کا رد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی ماں راست باز۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے تھے وہ چھوٹے تھے اور غلط بات کرنے والے۔ یہاں پہ دیکھیے وہ امہ صدیقہ کا لفظ آیا کہ ان کی ماں راست باز تھی۔ اب ایک بات ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی ابن مریم علیہ السلام جو تھیں وہ نبیہ یعنی پیغمبر نہیں تھی۔ یہاں پر صدیقہ کا لفظ آیا اور صدیقہ کے معنی ہوتے ہیں مومنہ اور ولیہ کے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے۔ بعض لوگوں کا یہ وہم ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی ام اسحاق، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ تھی، یعنی ان تینوں کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بعض لوگوں نے یہ وہم کے ساتھ بتایا کہ یہ نبیاں ہیں، یعنی اس طرح پیغمبر ہوتے اس طرح ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ جو استدلال پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتوں نے آ کر گفتگو کی تھی، اور ام موسیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، لہٰذا گفتگو اور وحی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبیاں تھیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے وہ مرد تھے، عورتوں کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام یا ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نبیاں تھیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ امہ صدیقہ، اور ان کی امی جو تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ راست باز تھیں۔ تو اللہ نے ایک تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ جو
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت لوگ ان پر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے، نعوذ باللہ انہیں زانیہ قرار دے رہے تھے، وہ باتیں بالکل جھوٹی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بات اور ہم پر واضح کر دی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اس طرح کے عموماً ایک عورت ہوتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، اور پھر درد ذہ یعنی جو بچے کی پیدائش کے وقت درد شروع ہوتے ہیں اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ویسے کے ویسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعنی عام عورتوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عام عورتیں جس طرح بچے کو پیدا کرتی ہیں، اسی طرح ان کی ماں نے بھی ان کو پیدا کیا، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی فطری اور عادی طریقے سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، جیسے ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خود معبود ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ایک عام انسان کی پیدائش ہے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور نہ ہی ان کی والدہ معبود ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں، لہذا اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ اس سے سختی کے ساتھ ان باتوں کا رد فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات اللہ نے جو دلیل یہاں پہ پیش کی، کانا یا کلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے وہ لوگ کھانے کے محتاج تھے، اور جو شخص خود محتاج ہو وہ بھلا کیسے معبود یا اللہ یا رب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو اللہ ہوتا ہے وہ ہر طرح کی محتاجگی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ پھر جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہے، پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے بول و براز یعنی پاخانہ، پیشاب وغیرہ اور گندی چیزیں، فضلات اور نجاستوں کا اخراج بھی ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے طہارت لازم ہوتی ہے۔ اور اگر یہی چیزیں کھانا وغیرہ انسان کے اندر جا کر رک جاتا ہے یا کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی تو انسان بیمار اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ اللہ نے جو فطری چیزیں رکھی ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو فارغ نہ کر لے، لہٰذا اللہ بتانا چاہتے ہیں جو شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہو، وہ اللہ یا معبود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دینا یا ان کی والدہ کو معبود قرار دینا دونوں غلط عقیدے ہیں، یہ تمام غلط باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا عقیدہ تثلیث کو سمجھتے ہیں۔ تین میں کا تیسرا جو یہ کہا کرتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، جب ابتدا میں عقیدہ تثلیث وضع کیا گیا، لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جانے لگا تو تین لوگوں کو معبود کا درجہ دیا گیا، ایک تو اللہ خود، ٹھیک ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، یعنی باپ بیٹا روح القدس کہا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ مدت بعد ان لوگوں نے جو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو معبودیت سے خارج کر دیا، ان کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ مریم علیہ السلام کو معبود قرار دینے لگے اور کہنے لگے باپ بیٹا اور ماں، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ باپ کہتے، مریم علیہ السلام کو ماں کہتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا کرتے، وہ کہتے ان تینوں کے پاس معبودیت ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ یعنی اس طرح کے عقیدے یہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام عقائد کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ بھی دیکھیے یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں، یعنی کس طرح سے یہ لوگ بہک رہے ہیں اور کیا کام کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی الوہیت کی ترتیب میں چوتھی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ دونوں اپنے بھی نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ جو خود اپنے نفع اور نقصان کے اختیار نہ رکھتا وہ بھلا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ یہود نے انہیں ایذائیں دیں، دکھ پہنچائے، تو یہ دونوں اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ یہود نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی بریت کے لیے آیات نازل فرما دی تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش کی اور لوگ ان پر طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، لیکن جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہود
سولی دینے کے در پر ہو گئے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ اللہ کہتے ہیں جب جو شخص جو خود اپنے آپ کا دفاع نہ کر سکے، نفع اور نقصان کا اختیار نہ رکھتا، وہ بھلا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی عقل کا استعمال کر لو۔ اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ آپ ان سے کئی اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ نے یہی حکم دیا اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ یہی حکم دے رہے ہیں، یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا یا جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر منصب مقام الوہیت پر فائز مت کرو۔ یعنی جو انبیاء کرام نبوت جن کے پاس ہے ان کو الوہیت یعنی معبودیت نہ دو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ لہذا جو غلو تھا وہ ہر دور میں شرک و گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں مبالغہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جو پیغمبر ہیں ان کو پیغمبر ہی رہنے دو، ان کے اندر اللہ والی صفات نہ پیدا کرو۔ اب چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی یہود و نصارہ ہو، اللہ سبھی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کسی بھی پیغمبر کو الوہیت کے مقام پر نہ پہنچاؤ۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے عملوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور خیر سے دور ہو گئے۔ زبور جو تھی وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ 4 آسمانی کتابیں۔ اب اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی لعنت کے اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر جو لعنت کی جا رہی ہے وہ کس سبب سے کی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عصیان نافرمانی کیا کرتے تھے، اور ایسی نافرمانی کی جو چیزیں واجب تھیں ان کو چھوڑ دیا کرتے، ان کو ترک کر دیا کرتے، جو محرمات تھیں جن سے منع کیا گیا تھا، جو حرام کر دیتی وہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اعتداء کا مطلب ہوتا ہے دین میں غلو کرنا، اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا۔ دیکھیے دین میں ہمیں غلو نہیں کرنا، غلو سے مراد یعنی جو چیز دین نے جس جگہ پہ رکھی ہے، جس کو جو مقام دیا ہے، ہمیں اس کو وہیں تک رکھنا ہے۔ اب اگر ہم بدعات کا رواج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے مقام الوہیت پر پہنچا دیں تو کیا یہ ہمارا اچھا عمل ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم اپنے پاس دیکھیں نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، چلو ہم 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے فرض کیے، رمضان کے علاوہ ہم باقی دنوں کے روزوں کو فرض قرار دے لیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ یا ہم ایسا کریں کہ مستقل روزے ہی روزے رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں اور حقوق العباد ادا نہ کریں، دین میں یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہمیں دین کہتا ہے، اپنے پاس چیزوں کو ایجاد کرنا۔ پھر اس طرح مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم بہت سے کام بدعات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس سے رائج کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام تو ہے، یعنی اس میں کیا برا ہے؟ تو دیکھیے ہم نے ہر وہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین یہ کام کیا کرتے تھے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ غلو اور زیادتی کریں گے تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا، کن میں؟ کہ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت اور خیر سے دور ہو جائیں گے۔
حالات جو شخص اللہ کی نظر رحمت اور بھلائی سے اور خیر سے دور ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. تو اللہ کہتے ہیں غلو نہ کرو، عصیان نہ کرو. نمبر 1 ہے یہاں پر لعنت کے اسباب عصیان. نمبر 2 اعتداء. عصیان کہتے ہیں واجبات کا ترک کر دینا، اور محرمات، واجبات مطلب یعنی جو چیزیں واجب ہیں جو کرنے ہیں ان کو چھوڑ دینا. محرمات یعنی جو حرام کردہ ہیں، منع کی ہوئی ان کا ارتکاب کرنا، وہ کام کرنا. اور اعتداء کا مطلب دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. اللہ کہتے ہیں اس بنا پر وہ لعنت ان پر کی گئی. آگے اللہ کہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. اب دیکھیے ایک جو چیز اور بتائی جا رہی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. ایک دوسرے کو برائی کرتے دیکھنا پھر اس کو برائی سے نہ روکنا یہ بھی ایک بڑا جرم ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ عصیان میں شمار ہوگا اور ابتداء میں شمار ہوگا کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پر اس کو روک نہیں رہے، اور یہ لعنت کا سبب بھی ہوگا. لہذا برائی سے نہ روکنا، برائی کو دیکھتے رہنا اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور لعنت و غضب الہی کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. حدیث میں بھی یعنی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی تاکیدن جس میں کہا جاتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر یعنی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی روکنا ضرور ہے اور اپنی طاقت کے مطابق. پہلے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں، زبان سے روکے، اس کی طاقت نہیں تو دل سے اس کو برا جانے، لیکن کمزور ترین درجہ دل سے برا جانا ہے. افضل ترین کیا ہے؟ اس کو روکا جائے. ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور حق اور بات سچ باقی لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. اسی طرح آتا ہے ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل یعنی گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال ہی ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور وہ اس پر نکیر کرنے پر بھی قادر ہیں، ان کو منع کریں، ان پر تنقید کریں، اس پر قادر ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے کہ وہ اس پر قادر ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کرے گا تو ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ قادر ہونے کے باوجود ایسا نشان تنقید نہ بنائے، یعنی ان کو منع نہ کرے. جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس گناہ کی وجہ سے تو عام اور خاص سب لپیٹ لیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس فریضے کو ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ کہتے تم عذاب الہی کے مستحق ٹھہر جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. اللہ کے نبی نے اس مثال کو اس طرح سے بیان کیا، اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا گیا اللہ کی حدوں میں مداہنت یعنی نرم درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن اندازی کی. بعض کے حصے میں بلائی منزل اور بعض کے حصے میں نچلی منزل آئی. نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے، یعنی 2 منزلیں ایک اوپر ایک نیچے کی. پانی لینے کے لیے جو نچلے والے تھے وہ پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے اور بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تو وہ تکلیف محسوس کرتے. چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلہاڑا پکڑ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے ہی پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تم ناگواری محسوس کرتے ہو، چنانچہ ہم نیچے ہی سوراخ کرنے لگے.
کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے, اور اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ, یہ صحیح بخاری ایک ہی حدیث آتی ہے, یعنی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ جو برائی دیکھتے ہوئے اس کو روک نہیں رہے تو وہ اپنے آپ کو بھی کڑھے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں کہ ان کو بھی منع نہیں کر رہے, کیونکہ یہ سوراخ والی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں, جب سوراخ ہوگا تو دونوں کو نقصان ہوگا, دونوں ہی ہلاک ہوں گے. تو اللہ اس مثال کے ذریعے سے, اللہ کے نبی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو نہ صرف منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکتے ہیں, یعنی خود بھی بچتے ہوں اور دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دیتے ہوں. فرمایا گیا کہ جو لوگ منکرات سے خود بھی نہیں روکتے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تو غضب, سمجھ لیجیے وہ غضب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام پہ رحم کرے اور ہمیں جو ہے وہ صحیح طور پر دوسروں تک تعلیم دین پہنچانے کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے والا بنا دے. آگے اللہ کہتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے, وہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ اللہ بتاتے ہیں. ہم نے جگہ جگہ پہ پڑھا اللہ کافروں سے, یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنے سے منع فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اب اللہ کہتے ہیں اگر تم پھر بھی ان سے دوستیاں رچاؤ گے تو یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ انہیں دائمی جہنم کا عذاب دے دیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے, لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں. اللہ کہتے ہیں جس کے اندر صحیح طور پر ایمان ہوتا ہے, جو ایماندار شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی کافروں سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا. اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے, اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے, کیونکہ جو یہود ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اناد یعنی سرکشی, لڑائی جھگڑا, حق بات سے اعراض کرنا, انکار کرنا, اہل ایمان اور اہل علم کو حقیر جاننا, ان میں نقص نکالنا, اس کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہودیوں میں. یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا کہ وہ نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے, ان کو جھٹلاتے بھی رہے, حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی کئی مرتبہ. اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا اور ہر طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی. تو اللہ کہتے ہیں مشرکین کا اور یہودیوں کا معاملہ اس طرح سے ہے. پھر کہا کہ اور ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہے اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پر رہبان سے مراد نیک عبادت گزار گوشہ نشین لوگ ہیں, اور قسیسین سے مراد علماء اور خطباء ہیں جو خطبہ وغیرہ دیتے ہیں, علماء جو ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو نصارہ ہیں ان میں علم و تواضع پایا جاتا ہے, جس طرح یہودیوں میں تکبر ہے, جحود ہے, لڑائی جھگڑا ہے, اعراض ہے, یہ نصارہ میں نہیں, یعنی عیسائیوں میں نہیں ہے. اس کے علاوہ دین مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے اس میں نرمی کا حکم دیا گیا اور عفو درگزر کی تعلیم دی گئی. یہاں تک آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی ان کو پیش کر دو, یعنی لڑائی مت کرو. اس لیے کہا گیا کہ جو یہ نصارہ تھے یہ یہودیوں کی بانسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. جو دشمن حقیقی تھے وہ یہود اور مشرک تھے. کہا گیا اب ہم اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے دوست ہیں
یا اہل ایمان کے دوست ہیں تو وہ بھی اہل ایمان کے دوست نہیں ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی اسلام دشمنی پائی جاتی ہے، لیکن یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں کم پائی جاتی ہے. یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن کہا گیا کہ یہ پہلے کی بات تھی. اب تو ایسا ہے کہ یہودی ہوں عیسائی ہوں دونوں ہی مل کر اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہیں. لہذا قرآن نے ان دونوں سے دوستیاں رچانے، دلی ہمدردی کرنے سے منع فرمایا گیا کہ ان سے دوستی نہ کی جائے، ان سے محبت کا تعلق قائم نہ کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی 3 وجوہات یہاں پر بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں، اور عالم سے مراد ہمیں یہ جان لینا چاہیے عالم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باعمل ہو، وہی عالم کہلائے گا. باعمل عالم جو عمل کرنے والا ہو. دوسرے ان میں مشائخ موجود ہیں. تیسرے یہ لوگ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے بلکہ متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں اگر یہود کو لیا جائے، ان کے حالات دیکھیں تو ان کے علماء آیات اللہ کو بیچ کھانے والے، حق بات کو چھپانے والے، سازشیں کرنے والے. ان میں جو تھے وہ رہبان یا مشائخ نام کو نہیں تھے، بلکہ پوری قوم حب دنیا میں اس قدر مبتلا تھی کہ سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے تھے. ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کیا کرتے تھے. پھر انہی منکرات کا یہ اثر تھا کہ انتہائی سنگ دل، بخیل اور متکبر بن گئے تھے. ان سب کے سردار مثلا کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقی، حی بن اخطب، سب کے سبھی متکبر اور بدنہاد تھے. اگر ان کے مقابلے میں ہرقل شہنشاہ روم، دوسرے بادشاہ شاہ مصر کو یا نجاشی شاہ حبشہ کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام و مسلمانوں سے کس قدر قریب تھے، اور اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہود کی اسلام دشمنی کا یہ حال تھا کہ خود پیغمبر اسلام کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی کوشش، لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو ان کے شر سے بچا لیا. ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا آپ پر جادو کیا گیا، آپ کو زہریلی بکری کھلائی گئی، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ پر ایک پتھر پھینکا گیا جبکہ اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوئے. یعنی اسی طرح سے تکالیف دی جاتی. تو یعنی ایسے میں پتہ یہ چلا کہ دشمن تو یعنی زیادہ تر دشمن جو تھے مسلمانوں کے وہ یہود اور مشرک تھے، عیسائی تھے، لیکن کم تر دشمنی رکھتے تھے اور قریب ترین دوستی بھی رکھا کرتے. تو اس طرح ہم نے الحمدللہ اپنی عنایات کی تفسیر مکمل کی، ترجمہ مکمل کر ہمارا پارہ نمبر 6 بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو قرآن مجید کو آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گاہے بگائے رفتہ برفتہ جس طرح سے ہم نے 6 سپارے مکمل کی، اللہ ویسے کے ویسے ہمیں پورا قرآن مجید ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں سننے سمجھنے والا، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.